وہ حصی چیز ہے، ظاہری چیز ہے، وہ خوراک ہے. اس خوراک میں بھی غیروں نے ایسی ملاوٹ کی ہے، اتنی مشتبہ اور حرام چیزیں ملائی ہیں کہ جب وہ اندر پیٹ میں چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد بالکل عمل کی تو تحریک ہی ختم ہو جاتی ہے، ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. فرمانے لگے پہلے ہمارے گھروں میں روٹیاں پکتی تھیں اور اس پر 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھی جاتی تھی کم سے کم. جب آٹا نکالتی تھی وہ جو ایک بڑی سی وہ ہوتی تھی ٹینکی سی، تو اس وقت بسم اللہ شروع کرتی تھی، پھر اس میں پانی ڈالتی تھی تو بسم اللہ پڑھتی تھی، پھر گوندھ کر جب فارغ ہوتی تھی تو پھر اس کے پیڑے بناتی تھی، اس وقت بسم اللہ پڑھتی تھی، پھر اس کو جب ہاتھوں میں جو ہے وہ کرتی تھی اس وقت بسم اللہ پڑھتی تھی، پھر اس کو جب توے میں ڈالتی تھی پھر بسم اللہ پڑھتی تھی، پھر اس کو جب انڈیلتی تھی تب بسم اللہ پڑھتی تھی. کہا گھروں کی یہ روٹیاں 7 دفعہ اس میں بسم اللہ پڑھا. یہ ایسی برکت تھی کہ اندر جاتی تھی تو اندر ایک انقلاب برپا کر دیتی تھی. عبادت کا، نماز کا، تہجد کا دل کرتا تھا. پھر فرمانے لگے اب دنیا جہاں کی غیبتیں اور بکواسیات دیکھ رہی ہوتی ہے، آٹا گوندتے ہوئے سامنے موبائل پڑا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھ رہی ہے، یا باتیں کر رہی ہے، یا غیبت ہو رہی ہے، یا کچھ غور دماغ میں جا رہا ہے اور کانوں کے ذریعے سے جا رہا ہے. بسم اللہ تو پڑھتی نہیں، نہ یاد ہے، بلکہ معصیت کے کام ہو رہے ہیں. اب یہ روٹی جو بچوں کے پیٹ میں جاتی ہے ان کا نہ نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، نہ ماں باپ کی فرمانبرداری کا دل کرتا ہے. پھر آگے کہتی ہے کہ جی یہ بچے بڑے نافرمان ہیں، یہ بچے بڑے نافرمان. اور کہا کہ ان بچوں کے پیٹ میں باہر سے جو مشتبہ اور حرام چیزیں جا رہی ہیں، ان کے کھانے کے بعد 1,00,000 دفعہ بھی بسم اللہ پڑھ لو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے ایک تو ہم طالب دنیا ہیں، طالب آخرت ہی نہیں بنے، نہ خود بنے نہ اپنی اولاد کو بنایا، اور اوپر سے یہ ہماری صحبت بھی بری اور ہمارا کھانا بھی صحیح نہیں. اس لیے اندر سے نیکی کا شوق ہی رخصت ہو گیا. طبیعتوں میں ایسی سستی، ایسی غفلت پیدا ہو گئی کہ بالکل سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیسے کسی بندے کو راضی کریں، تیار کریں نیکی کے اوپر، تقوی کے اوپر. وہ باتیں، وہ مجاہدے جو آج سے 15-20 سال پہلے ہمیں نظر آتے تھے وہ سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے.